بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تحمل و ادائے حدیث کے طریقے، کہ احادیث کو کیسے آگے روایت کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یا مختلف طریقے یوز کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہے. Preamble of this lecture is previously we know about حدیث. حدیث کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا، حدیث کی جو مختلف اصطلاحات تھیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، اور علوم الحدیث کس کو کہتے ہیں، اس کا یہ فن کس طرح سے ارتقاء پذیر ہوا اور موجودہ کیفیت تک کیسے پہنچا، اس کی بنیادیں قرآن اور حدیث کے اندر کہاں سے ہمیں ملتی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے. ان دس لیکچر وی ول اسٹڈی اباؤٹ دی میتھڈز آف تحمل و ادائے حدیث. حدیث کو لینے کے اور آگے روایت کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ آج کے ہم اس لیکچر کے اندر سیکھیں گے، پڑھیں گے. لرننگ آؤٹ کم اس لیکچر کا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ میتھڈز آف تحمل و ادائے حدیث اینڈ ڈفرینٹ ways of transferring the hadith from one to the other rawi. What do you know about adai hadith? What is tahammul hadith? یہ دو لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے. سبق کے مقاصد میں سے پہلا ہے اصطلاحات حدیث سے آگاہی حاصل کرنا، تحمل و ادائے حدیث سے روشناس کروانا، روایت حدیث سے آگاہی دینا اور طلباء کی ذہنی وسعت اور استعداد میں اضافہ کرنا. تحمل سے مراد کیا ہے؟ حدیث لینا. ہاں، یہ اٹھانے سے ہے، لینا مراد ہے. یہ ہا میم لام اس کا مادہ بنتا ہے، اس سے یہ تحمل ہے. اردو میں اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے برداشت کے معنوں میں. تحمل کرنا، برداشت کرنا، کسی چیز کو مشکل ہے تو اس کے اوپر صبر سے کام لینا. تو وہ بوجھ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بوجھ کو اپنے اوپر اٹھانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو صبر اور تحمل کے نام سے اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن جب حدیث کی ٹرمینالوجی میں تحمل استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ حدیث کسی سے اخذ کرنا، لینا. اور ادا سے مراد ہے حدیث کو آگے بیان کرنا. تو اس طرح دو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تحمل و ادا. اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے سماع. ایک سماع یہ ہوتا ہے مختلف کلام سننا، قوالی سننا، یا اس طرح کے جو دینی کلام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور حدیث کی ٹرمینالوجی میں جب ہم اس کو سماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جب استاد حدیث روایت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور شاگرد اس کو سنتا ہے تو یہ آگے پھر اس کو روایت کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سماع. یعنی حدیث کو سننا، شاگرد کا استاد سے حدیث کو سننا. استاد نے پڑھا اور شاگرد نے سن لیا تو پھر اس کو روایت کرنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ سب سے افضل ترین طریقہ جو ہے وہ حدیث کی ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے، جسے سماع
کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کہتا ہے سمیع، تو صحابی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو بعض اوقات وہ کہتا ہے سمیع، تو میں نے سنا۔ تو یہ سننا جو ہے کسی بھی شاگرد کا اپنے استاد سے حدیث کو سن کر آگے روایت کرنا، یہ ایک افضل ترین بہترین طریقہ ہوتا ہے روایت کو بیان کرنے کا۔ تو سماع کے ذریعے سے حدیث لی جاتی ہے اور پھر اس کو آگے روایت کر دیا جاتا ہے۔ اب روایت کرنے کے لیے بھی آگے جو ہے نا وہ پھر جو آگے سننے والا ہے وہ سماع کر رہا ہے، اور یہ جو استاد ہے وہ حدیث کو پڑھ کے قرات کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اس کو۔ تو سماع جو ہے یہ مختلف جو طریقے ہیں حدیث کو روایت کرنے کے، ان میں سب سے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرات۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے اور اس کی تصدیق کرے اور پھر اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے حدیث کو روایت کرنے کا یا بیان کرنے کا، جسے قرات کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو قرات یہ قرآن پاک کو پڑھنے کے اصول، ضوابط، قوانین، اس کے لیے تجوید و قرات کا استعمال، لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم حدیث کی ٹرمینالوجی میں اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو قرات سے مراد کیا ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے، اس کی قرات کرے، حدیث بیان کرے، روایت کرے، پڑھے اپنے لفظوں اپنی زبان سے ادا کرے، اور استاد جو ہے اس کو سنے اور اس کو پھر تصدیق کے ساتھ آگے اجازت دے کہ ٹھیک ہے یہ حدیث اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے حدیث کو روایت کرنے کا۔ اور اس کے لیے جب آگے روایت کرتے ہیں تو اس کو بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حدثنا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اخبارنا، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح طور پر اختیار کیا ہے کہ جب حدثنا بیان کرے راوی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے پڑھا اور شاگرد نے سنا، یعنی اس طریقہ سماعت کے طور پر جب حدیث کو روایت کیا گیا ہو تو پھر حدثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اخبارانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں راوی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد نے اس کی قرات کی ہے اور استاد نے سن کر اس کی تصدیق کی ہے، یعنی وہ دوسرا طریقہ ہے جو قرات کے ذریعے سے روایت کرنے کا ہے، اور یہ سماعت کے بعد اگلا درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ہے وہ اجازت کا ہے کہ حدیث کو روایت کرنے کے لیے استاد نے کسی صاحب علم کو کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت دے دی۔ استاد نے کسی صاحب علم کو، شاگرد کو، جسے اس نے قابل اعتماد سمجھا اور اس قابل سمجھا کہ اس کو یہ حدیث روایت کی جانی چاہیے اس کے ذریعے سے، تو وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے اور وہ مجموعہ حدیث دے دیتا ہے، ساتھ اسے کہتا ہے کہ اس کو روایت کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ اجازت کہلاتا ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے حدیث کو روایت کرنے کا، حدیث کو لینے کا اور آگے بیان کرنے کا۔ اب یہ جو تین طریقے ہیں، سماع ہے، قرات ہے اور تیسرا یہ اجازت، تو کتب ستہ جو ہیں جسے ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، مذکورہ تین طریقوں سے مرتب ہوئی ہیں، زیادہ تر سماع کے ذریعے، پھر اس کے بعد قرات، اور سب سے کم جو ہے یہ اجازت کے ذریعے سے، یعنی ان میں تین طریقے استعمال کیے گئے ہیں احادیث کو روایت کرنے کے: سماع، قرات اور اجازت۔ اس کے بعد ایک طریقہ ہے مناولہ۔ مناولہ کا معنی ہے حوالے کر دینا یا سونپ دینا۔ شیخ کے پاس احادیث تھیں، یعنی استاد کے پاس احادیث ہیں، اس نے کسی کو وہ سونپ دی، تو اس کے لیے جو وہ کہا جائے گا کہ یہ
حدیثیں ملی ہیں اس کو مناولہ کہا جائے گا کہ شیخ سے احادیث سونپ دی گئیں کسی شاگرد کو، تو اس میں یہ ہے کہ اجازت کے اندر تو یہ تھا کہ وہ احادیث شیخ نے شاگرد کے حوالے کی اور ساتھ اس کو اجازت دے دی، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ شاگرد جس کو وہ حدیث سونپ دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور بس اس میں اجازت والا پہلو جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، لیکن شاگرد اس کو آگے روایت کر دیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مناولہ۔ جو مناولہ کے طریقے سے روایات حاصل ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ درجہ اور مقام حاصل نہیں ہوتا جو اجازت یا قرات یا سماع کے ذریعے سے روایات کرنے کا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ درجہ ہے روایت کو لینے کا، بیان کرنے کا، وہ ہے مکاتبہ۔ مکاتبہ کیا ہے کہ استاد نے کسی شاگرد کے پاس کوئی حدیث لکھ کر بھیج دی، اس کے بعد اس کی اجازت بھی دے دی کہ اسے روایت کیا جا سکتا ہے، آپ اسے آگے روایت کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملنے والی جو احادیث ہیں یا روایت کی جانے والی احادیث ہیں ان کو مکاتبہ کے ذریعے سے روایت کیا جاتا ہے، اور اس طریقہ تحمل و ادا کو مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابت سے ہے کہ استاد نے کسی شاگرد کے پاس کوئی حدیث لکھ کر بھیج دی اور پھر اس کے بعد اسے روایت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے اعلام۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے مطلع کرنا۔ اعلام مطلع کرنا، یہ روایت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے اعلام۔ اس طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو احادیث کے بارے بتائے کہ فلاں جگہ احادیث کا مجموعہ ہے جو صحیح ہے، تم میری طرف سے اس کی روایت کر سکتے ہو، تو یہ اعلام کہلاتا ہے، یعنی بتا دینا، مطلع کر دینا احادیث کا ذخیرہ کہیں موجود ہے اور استاد کا ہے وہ، اور وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر وہ موجود ہے اور وہ صحیح ہے، اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے روایت کر سکتے ہو۔ تو اس طریقہ روایت حدیث کو یا احادیث لینے کے طریقے کو اعلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وصیت۔ یہ ساری پس منظر علوم الحدیث کی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ اصطلاحات یاد رکھنی ہیں۔ ایسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ لفظ عام کسی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو حدیث کے پس منظر میں جب ہم اسے استعمال کریں گے تو اس اصطلاح کو اس طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شیخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں کو دے دینا۔ شیخ کے پاس، استاد کے پاس کچھ احادیث تھیں جس کو انہوں نے خود روایت نہیں کیا، بیان نہیں کیا کسی کو، لیکن وہ کسی کو روایت کرنے کے لیے اس نے دے دیا کہ آپ جو ہے نا فلاں کو دے دینا، تو وہ اس کو وہ دے دیتا ہے، تو وہ آگے پھر اس کو روایت کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے وصیت، کہ یہ اس طریقے سے جو احادیث ملیں گی اور اس طریقے کو وصیت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں کچھ روایات ہیں، امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کو وہ پہنچی تھی، انہوں نے وہ روایت کی ہیں۔ تو ایسے طریقے کو کہا جاتا ہے وصیت، کہ جب استاد جو ہے، یہ شیخ جو ہے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ یہ
مجموعہ حدیث ہے کہ آپ اسے روایت کر دیجیے گا یا کسی کو دے دیجیے گا، جس کو وہ کہتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے وصیہ۔ اسی طرح ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے وجادہ۔ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی کو ملے اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر روایت کر دے۔ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر لکھی ہوئی حدیث جو ہے وہ بعد میں ملی، اس میں وصیت کا کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ کہیں سے اس کو مل گیا اور اس کے بعد چلے جانے کے بعد تو اب تو وہ موجود نہیں ہے۔ اگر تو وہ موجود ہوتا تو پھر اس سے وہ روایت بھی کر لیتا، اس سے اجازت لے لیتا، تو وہ کسی سماع کے اندر آ جاتی یا وہ قرات کے اندر آ جاتی یا کسی اجازت کے پہلو میں آ جاتی، لیکن وہ محدث کی تحریر ملی ہے اور اس بنیاد کے اوپر وہ اسے آگے پھر روایت کر دیتا ہے، تو اس طریقہ تحمل و ادا کو وجادہ کہا جاتا ہے۔ یہ واجادہ سے ہے، پانے سے، کہ کوئی ملا ذخیرہ حدیث ہے کہیں سے کسی محدث کا تو اس کو پھر آگے روایت کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ملنے والی جو روایات ہیں ان کو وجادہ کے طریقے سے آگے پھر روایت کیا جاتا ہے، اور اس میں روایت کرنے والا اس بات کا جو ہے نا وہ اظہار بھی کرتا ہے، بیان بھی کرتا ہے کہ میں وجد تو من فلاں، میں نے یہ فلاں کا ذخیرہ جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے، مجھے ملا ہے۔ تو اس طرح سے جو روایات بیان ہوتی ہیں ان کو وجادہ کی اصطلاح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے احادیث آگے روایت کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہوم ٹاسک ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ان کو اصطلاحات کو اپنے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور ریوائز کرنا ہے۔ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔